واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم. انتہائی عقیدت، احترام، محبت و اخلاص کے ساتھ تمامی احباب آقائے دو جہاں، محبت آیات قرآن، شہنشاہ ملکوت جاویداں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، مدنی تاجدار، احمد مختار، حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، درس قرآن کا مبارک سلسلہ گزشتہ جمعات مبارکہ سے جاری و ساری ہے. آج کے درس قرآن کے لیے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سے سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی 3 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ جمعہ کی یہ 3 آیات، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، 3 آیات پر سورہ جمعہ کا آخری رکوع جو ہے وہ مشتمل ہے. پورے رکوع کے اندر 3 آیات ہیں اور تینوں آیات مقدسہ آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. جمعۃ المبارک کا دن یہ سید الایام ہے. ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو سید الایام، باقی ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر امت میں ہفتے میں 1 دن
اللہ کی یاد کے لیے مختص کرنے کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان دونوں امتوں کے لیے جو عبادت کے دن مقرر تھے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے خاص کیا گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ اس امت کے لیے جمعۃ المبارک کا دن جو ہے اسے مقرر کیا گیا۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام تک ہر امت میں افضل دن جو ہے، سید الایام جو ہے، وہ جمعے کا دن ہی رہا ہے۔ ہمیشہ سے اس دن کو عظمت، فضیلت، اہمیت اور برتری حاصل رہی، لیکن اہل ایمان آخری امت کے لیے جمعے کے دن کو خاص طور پر عبادت کے لیے مقرر اور مختص کر دیا گیا۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ دین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ جو دو دین اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وابستہ ہونے کے بعد ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کو دین کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رکھنا اور اس تعلق کو اور مضبوط کرنا اس قدر اہم ہے کہ جمعے کے دن کو اجتماعی تعلیم اور تربیت کے لیے ہفتہ وار اہمیت دی گئی کہ ایک ہفتے کے بعد تمام مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوں اور وہاں جمع ہو کر وہ دین کی تعلیم اور دین کی تربیت، تبلیغ اچھے طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس دین کی تعلیم کو حاصل کر کر اپنی عملی زندگی کے اندر اس تعلیم پر عمل کریں۔ ایک تو تعلق دین کے ساتھ پختہ رہے اور اس کے اندر دن بدن استحکام پیدا ہوتا رہے، اور دوسرا یہ پہلو تھا کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو خرابیاں اور خامیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، عقائد اور اعمال کے اعتبار سے جو سستی، غفلت اور کاہلی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس سستی، غفلت اور کاہلی کو اور بے رغبتی کو اور عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ رشتہ جو ہے اس کی تازگی رہے، دین کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کے اندر پختگی آتی رہے، مستحکم ہوتا رہے، دل اور دماغ پر، سوچ پر اور ہمارے اعمال و افعال پر جو زمانے کی گرد اور آلود معاملات پیش آتے ہیں، ان کی وجہ سے جو غبار ذہن پہ پیدا ہو گیا، سوچ اور فکر میں جو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، ان کا ازالہ ہوتا رہے، اور عمل کے اندر جو سستی پیدا ہو گئی، جو کاہلی پیدا ہو گئی، جیسے نماز کی بے رغبتی پیدا ہو گئی، دین سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ نہ رہی، تو ایک ہفتے کے بعد پھر جمع ہو کر ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کرو، تاکہ شکوک و شبہات کا بھی ازالہ ہوتا رہے اور عمل کے اندر اور عملی زندگی کے اندر جو کمزوری واقع ہو گئی ہے اسے بھی دور کر کے عمل کو مزید بہتر بنایا جائے۔ یہ ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی اجتماع ہے مسلمانوں کا، لیکن بدقسمتی سے جمعے کی اہمیت اور افادیت ہمارے دین میں جو مختص ہے وہ تیزی کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ لوگ اب اس وقت آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جمعے کو جمعہ کس نے بنایا؟ جمعے کو جمعہ کس نے بنایا؟ وہ نماز جمعے کی نہیں ہے، وہ خطبہ ہے جمعے کا۔ نماز
اگر آپ نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے وہ تو دوسرے دنوں میں بھی زور کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ زور پڑھ لیا کریں، لیکن جس پہ جمعہ فرض ہے وہ جمعہ ہی پڑھے گا، اور جمعے کو جمعہ بنانے والی شے جو ہے وہ جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ جمعے کا خطبہ ہے، وہ جمعے کا خطبہ ہے۔ اگر خطبے سے بے رغبتی ہے، خطبے سے بے رغبتی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں رہی جمعے کے خطبے کی، اسی لیے لوگ آتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے وہ تعلیم ہے، وہ تربیت ہے، اعمال کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے جتنے بھی مسائل سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اس اجتماع کے اندر ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے، اور اعمال کے اندر جو سستی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بزرگ دیتے ہیں کہ میز پہ اگر گرد و غبار پڑا ہو، آپ اپنے آفس میں گئے ہیں تو جاتے ہی پہلے گرد و غبار صاف کریں گے، شام کو تو دفتر بند کر کے گئے، صبح جا کر آپ کو پورا دفتر صاف کرنا پڑتا ہے، آپ کا ملازم جاتے ہی صاف کرتا ہے آپ کے آنے سے پہلے۔ تو وہ جتنے بھی گرد و غبار عقائد کا، اعمال کا، افعال کا، اخلاق کا ہمارے دل و دماغ پہ پڑتا ہے، اس اجتماع پہ آنے سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ میں نے ماہانہ محفل ذکر میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز اگر زنگ آلود ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی پالش ہے، زنگ کو دور کرنے کے لیے پالش ہے۔ کسی چیز کو اگر میلا آپ دیکھتے ہیں تو اس کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہمارے دل بھی میلے ہوتے ہیں، ان پر گناہوں کی میل جب جمتی ہے دل پر، سوچ پر، فکر پر، اعمال پر، افعال پر، تو وہ کیسے دور ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، دل کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا آیات مقدسہ جن کا آج درس ہو رہا ہے ان کو سمجھنے سے پہلے یہ تمیدی گفتگو جو ہے یہ غور سے سننے والی ہے۔ آج بھی امریکہ کے اندر یہودیوں کے ہاں جو ہفتے کا تصور ہے وہ ہمارے ہاں جمعے کا وہ تصور مسلمانوں کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں، بہت فرق ہے۔ آج بھی آپ کا کوئی عزیز امریکہ، ہالینڈ، جرمنی وغیرہ میں رہتا ہے تو اسے آپ معلومات لے سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آج بھی یہودی جو ہیں، اور یہاں یہ بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک ہر قسم کا کاروبار حرام تھا۔ جمعے کے دن مغرب سے لے کے غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک ہر قسم کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی امریکہ کے اندر، ہالینڈ میں، جرمنی میں، جہاں جہاں یہودی آبادی یورپ کے اندر اکثریت میں ہے، وہاں دیکھیں جو یہودی اپنے یہودیت کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے ہی ہفتے کے دن سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے وہ ٹیلی فون کی تاریں نکال دیتے ہیں، موبائل فون آف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر سورج غروب ہونے میں 4-5 منٹ باقی ہیں اس سے پہلے ہی وہ دکان بند کرتے ہیں۔ اگر کوئی گاہک آ گیا دکان کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے سودا دے دے، وہ کہتا ہے میری دکان سے باہر ہو جاؤ، میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، ہماری عبادت کا وقت مقرر ہو گیا ہے اور اس میں کاروبار حرام ہے۔ میں خود برطانیہ میں جب سن 2000 میں پہلی مرتبہ گیا تو مجھے ایک مسجد کے اندر 6 ہفتے تک درس دینے اور جمعے کے خطبے کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں مختلف قسم کے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ جواب لیتے تھے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں جو یہودیوں کی دکانیں وہ ممکن ہی نہیں کہ آپ چلے جائیں اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو، جمعے کا دن ہو، وہ آپ کو کوئی شے دے دے، قطعاً سودا نہیں بیچے گا، بلکہ وہ ترش اور سخت لہجے میں کہے گا کہ میں کہتا ہوں میری دکان سے باہر ہو جاؤ، ہماری عبادت کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ لیکن
عیسائیت کے اندر دیکھیے، ان کے لیے اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن عیسائی آج بھی نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، بچوں کو بھی لیں گے، عورتوں کو بھی لیں گے، چرچ جائیں گے اتوار کے دن، وہ جو بھی ان کی عبادت ہے وہ کرتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں۔ لیکن اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے، حضور کی امت کے لیے پورے جمعے کے دن میں کاروبار حرام نہیں ہے۔ ان کا معاملہ دیکھ لے اور اپنا معاملہ دیکھ لے، یعنی 24 گھنٹے ان کے اندر ہر قسم کا کاروبار حرام، قطعاً بند، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دکان دے۔ لیکن اہل اسلام پر یہ کرم ہوا اور اللہ کریم نے آسانیاں فرمائیں۔ جو آیات مقدسہ آج ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے، ان میں پہلی آیت سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر 9 ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ وہاں 24 گھنٹے کاروبار حرام، اور یہاں کیا معاملہ؟ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن تمہیں آذان دی جائے، پکارا جائے، نماز کے لیے آذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ہر قسم کا کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو ہر قسم کی مصروفیت و کاروبار۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کا لفظ سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا۔ فاسعوا الی ذکر، دوڑو اللہ کی ذکر، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن یہاں دوڑنا مراد نہیں ہے، لفظ استعمال کیے گئے کہ ہر قسم کی مصروفیات ترک کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچو، کیونکہ دوڑنا اور دوڑ کر نماز کے لیے جانا حضور نے منع فرمایا ہے۔ آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ آئیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور حکم آ گیا، پہلا حکم یہ ہے کہ اذان سنتے ہی جمعے کی نماز کے لیے پہنچو۔ وذروا البیع، اور ہر قسم کا کاروبار، خریدنا بیچنا بند کر دو۔ وذروا البیع، چھوڑ دو، ترک کر دو، بند کر دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ پہلے حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن آذان دی جائے نماز کے لیے، تو آیت کے اگلے حصے میں یہ نہیں فرمایا نماز کے لیے آؤ، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ تم جمعے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے جا رہے ہو، اور یہ تصور اب ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ آذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز ہونے تک ہر قسم کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف پہنچو۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو تو سمجھ لو خیر بھلائی اس بات میں ہے کہ اذان جمعہ سے لے کر جماعت ہونے تک ہر قسم کا کاروبار ترک کر کے اللہ کے ذکر کے لیے فوراً مسجد میں پہنچو۔ وذروا البیع، یہاں نسائی، ابو داؤد اور مسلم کے حوالے سے میں 3 حدیثیں آپ سے عرض کروں گا تاکہ جمعے کی اہمیت، ایک تو اوقات جمعہ کا سمجھنا ضروری تھا کہ یہودیوں کیا 24 گھنٹے، اور ہمارے ہاں آذان جمعہ سے لے کے جمعے کی نماز ہونے تک ممنوع ہو گیا ہر قسم کا معاملہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعے متواتر اور مسلسل، نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، 3 جمعے مسلسل متواتر، اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، خیر ہے نہ بھی جمعہ پڑھا تو خیر ہے، اچھا جا لیتے ہیں مسجد میں، ابھی تقریر ہو رہی، خطبہ ہو رہا ہے، جاتے ہیں، ابھی چلے جاتے ہیں۔ اس نے جمعے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی افادیت کو ہی نہیں سمجھا، اس کے فرض ہونے کی جو غرض و غایت ہے اسے نہیں سمجھا، حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، اہمیت ہی نہیں دی، اور 3 جمعے اس نے مسلسل ترک کر دیے۔ کس حال کے اندر؟ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، بیمار پر جمعہ فرض،
مسافر پر جمعہ فرض، مسافر ظہر کی نماز پڑھے، بیمار ہے تو گھر پہ ظہر کی نماز پڑھے، عورت ہے تو گھر پہ ظہر کی نماز پڑھے، بچے گھر میں رہیں، ان پہ جمعہ فرض ہی نہیں۔ اب ایک آدمی نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں اس کے پاس، لیکن اس نے معمولی سمجھ کے ایسے ہی گھر میں سویا رہا، ایسے ہی تاش کھیلتا رہا، دکان پہ بیٹھ کے بازار میں گپیں لگاتا رہا، اچھا بھی جاتا ہوں، اس نے اہمیت ہی نہیں دی۔ 3 جمعے مسلسل جو ترک کرتا ہے، جمعے کی ادائیگی کے لیے 3 جمعے مسلسل متواتر نہیں آتا جمعے کے لیے، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور دل پر مہر لگانا یہ بدترین سزا ہے ہمارے دین کے اندر۔ دل پر مہر لگنا بدترین سزا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو پہلا درس ہم نے دیا تھا جمعے میں، سورہ بقرہ کی پہلی آیات کا، اس میں آپ سن چکے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کہ ان کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث میں جو دل پر مہر کا ذکر آیا ہے یہ بدترین سزا ہے اس شخص کے لیے جو جمعے کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتا، اسے حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کیا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ معاذ اللہ اس قسم کے تصورات سے جو 3 جمعے لگاتار ترک کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، ہدایت کا نور اسے حاصل نہیں ہوگا جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو جمعے کے لیے کھڑا کروں اور خود مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں میں۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے کہ حضور تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ رقیق القلب اور نرم طبیعت کے تو حضور ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، شفیق ہیں، حضور سے بڑھ کر کسی کا نرم رویہ نہیں، لیکن جمعے کے معاملے میں اتنے سخت لفظ حضور نے استعمال فرمایا لوگ جمعے کو ترک کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جمعے کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور جو نہیں آیا میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا دوں، تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ ترک کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے، کہ حضور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ میری امت بیدار ہو جائے اور جمعے کی اہمیت و افادیت و فرضیت کے احکام کو دل میں نقش کرے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، میں نے عرض کیا کہ جمعہ کے احکام جو ہیں وہ ہیں آذان جمعہ سے لے کر جماعت ہونے تک، لیکن جو منشا ہے اسلام کا اور دین کی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پورا دن اللہ کے ذکر کے لیے اسے وقف کیا جائے۔ ہفتے میں سے ایک دن اللہ کے لیے نکال لو، بس صبح سے لے کے شام تک، بس اس دن اللہ کے لیے سارا دن ہی اللہ کے لیے وقف کر دو۔ حضور نے جو ترغیب دی فرمایا کہ من جاء فی ساعۃ الاولی الی الجمعہ، جمعے کے دن جو پہلی ساعت میں آیا، فکأنما، وہ شخص کی طرح ہے جس نے اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، پہلی ساعت میں آیا، اس کے لیے اجر ہے کہ گویا ایک اونٹ اس نے خیرات کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ من جاء فی ساعۃ الثانیہ، جو دوسری ساعت میں آیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، خیرات۔ من جاء فی ساعۃ الثالثہ، جو تیسری ساعت میں آیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے بکری اللہ کے راستے میں صدقہ کی اور خیرات۔ من جاء فی ساعۃ الرابعہ، جو چوتھی ساعت میں آیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی۔ من جاء فی ساعۃ الخامسہ، جو پانچویں ساعت میں آیا،
وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اونٹ ملے گا، اور ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں یہ صدقہ کروں یا یہ عمل کروں، یہ کام کروں، یہ ڈیوٹی کروں تو مجھے انڈا ملے گا، اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا مجھے اونٹ ملے گا، تو بندہ اونٹ والا کام قبول کرے گا یا انڈے والا؟ دنیا کے حرص و حوث اور لالچ نے میں اتنا تباہ کر دیا کہ آج ہماری مساجد رو رہی ہیں کہ جمعے کی جو اہمیت تھی وہ مسلمانوں کے دل سے نکل گئی، اب تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، خال خال کہیں نظر آتا۔ ہاں، قیام پاکستان سے پہلے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ صبح صبح ہی لوگ دیہاتوں سے، دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، آج تو ہر گاؤں میں ہر ڈیرے پہ جمعہ شروع ہو گیا، ہر محلے کی مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ جامع مساجد کا حکم کیا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھ، گھر میں نماز پڑھیں ایک نماز تو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھیں تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب، اور جامع مسجد میں نماز پڑھیں ایک تو 500 نماز کا ثواب۔ اب تو ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ شروع، جو غرض و غائب تھی کہ بستیوں سے محلہ جات سے لوگ ایک مرکز پہ جمع، اور تعلیم اور تربیت یہ اصل مقصد ہے جمعے کا۔ تو ہم نے سنا بزرگوں سے کہ اول وقت میں لوگ دیہاتوں سے سفید پگڑیاں باندھ کر، سفید لباس پہن کر، اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے جمعے کے لیے شہروں میں آیا کرتے تھے۔ خود میں نے اپنے بچپن میں چھوٹی عمر میں دیکھا تھا کہ ہمارے شہر میں جو جامع مسجد ہے وہاں میرے والد مائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 برس کے قریب وہاں جمعے کا خطبہ دیا۔ تو وہاں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ دیہاتوں سے لوگ گھوڑیاں لپے آتے تھے اور مسجد کے آگے کھلا میدان تھا، وہاں قلعے لگے ہوئے تھے، لوگ ان قلعوں کے ساتھ اپنی گھوڑیاں باندھتے تھے، اول وقت میں آتے تھے جمعے کے لیے۔ اب وہ تصور دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، کہاں سے اب لوگ آئیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہوگی کہ جمعے کو جمعے کا دن سمجھا جائے؟ جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے سورہ تکاثر جب میں پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ آدمی لرز جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ غفلت میں ڈال دیا، ہمیں کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ یہ در حقیقت پوری دنیا کے انسانوں کو کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، الہاکم التکاثر۔ یہ مال کی کثرت، مال کی طلب اور جلب، کہ ہمیں مال ملے، دولت ملے، ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، یہ کثرت مال کی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی آخرت کو بھول گیا، اسے نماز کی پرواہ نہیں رہی، جمعے کی فکر نہیں رہی، قبر کو بھول گیا۔ فرمایا مال کماتے کماتے صبح سے لے کے شام تک کوئی اور کام ہی نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، مال کمانے میں ہر کوئی لگا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر، یہ کثرت کی طلب جو ہے مال کی، اس نے ہلاک کر دیا ہے، یعنی غفلت میں ڈال دیا ہے، تم غافل ہو گئے ہو آخرت اور قبر سے۔ حتی زرتم المقابر، مال کماتے کماتے، بناتے بناتے، پھر وہ وقت آتا ہے تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، مقابر قبرستان، اپنی اپنی قبر میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے سورہ تکاثر کی پہلی آیت، کہ دنیا کی فکر میں اس قدر ہم غرق ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، 5 وقتہ نماز کی پرواہ نہیں، گھروں کے گھر بے نماز، احساس ہی نہیں رہا کہ مسلمان پر سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ حتی زرتم المقابر، پھر قبر میں پہنچ جاؤ گے، وہاں کیا ہوگا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کماتے کماتے قبروں میں پہنچ گئے۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت یہ ہے، پھر تمہیں پوچھا جائے گا بتا میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم سے مراد کیا ہے؟
لَتُسْأَلُنَّ، ہم ضرور پوچھیں گے. مال کماتے کماتے نمازوں کی پرواہ نہیں، قبر کی یاد نہیں، آخرت کی فکر نہیں، پتہ ہی نہیں مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. کماتے کماتے قبر میں پہنچ گئے تو پھر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر پوچھا جائے گا بتا ہم نے جو تمہیں مال دیا تھا، جن نعمتوں سے تجھے نوازا تھا، جو اولاد دی تھی، رہنے کے لیے اچھا مکان تھا تیرے پاس، یہ دینے والا کون تھا؟ فرمائی کس نے تجھے دیا تھا؟ تو یہ سمجھتا ہے میری کمائی ہے، کماتا تو ہر کوئی ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ میری عطا تھی. بتا اولاد کی کیا تعلیم و تربیت ہے؟ مال جو دیا تھا اسے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے. ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو تمہارے مال میں، تمہاری روزی میں حصہ تھا، دین کا حصہ تھا، غریبوں کا حصہ تھا، بیوہ عورتوں کا حصہ تھا، یتیم بچوں کا حصہ تھا، اپاہج اور معذور لوگوں کا حصہ تھا، پسی ہوئی مخلوق اور معذور مخلوق، محتاج مخلوق، ضرورت مند لوگ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا تیری روزی میں ان کا حصہ تھا. یومئذ، جو نعمت بھی اللہ نے کسی انسان کو دی، یہاں تک کہ جتنے بھی عالم ہیں ان سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہیں علم کی نعمت دی تھی، بتاؤ اس علم کو کہاں کہاں اور کیسے استعمال کیا. علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی کسی منصب پر ہے اسے پوچھا جائے گا، کوئی حکمران ہے، اقتدار میں ہے، اس سے پوچھا جائے گا تمہیں اقتدار دیا تھا، بتاؤ میری رعایا کے لیے کیا کیا تھا. تمہاری رعایا میں یہ ظلم ہوتے رہے، یہ ستم ہوتے رہے، بتاؤ تو نے رعایا کے لیے کیا کیا تھا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بڑا وسیع مفہوم ہے. اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کرتے رہے. تو قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. درس قرآن اسی لیے شروع کیا تاکہ قرآن کی تعلیم جو ہے، اور جمعے کا اصل مقصد میں نے عرض کر دیا، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے جمعے کی نماز نہیں ہے بلکہ جمعے کا خطبہ ہے. اور خطبہ جو ہے یہ خطاب سے ہے، خطبہ خطاب سے ہے. تعلیم، تربیت. وہ جو کمزوری پڑ جاتی، کاروبار کرتے رہے، ہفتہ بھر مصروف رہے، ادھر مصروف ادھر مصروف، ہماری مجلسیں غلط ہو گئی، ہماری اٹھک بیٹھک غلط ہو گئی، طرح طرح کی باتیں سن کر، طرح طرح کے ماحول دیکھ کر جو عقائد پہ اثر پڑا، جو عمل پہ اثر پڑا، اس کا ازالہ جمعے کا اجتماع. اسی لیے خطبہ جمعہ فرض رکھا. یہاں جمعے کی 2 رکعتیں ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، زور کی 4 فرض ہیں اور جمعے کے یہ 4 کی جگہ 2 کیوں کر دی؟ ان کی جگہ 2 خطبے رکھے گئے. یہ قائم مقام ہے جمعے کی 2 رکعت. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ کمپیریزن ذرا کیجئے کہ یہودیوں کے ہاں جمعے کے دن مغرب سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک آج بھی ہر قسم کا کاروبار حرام سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس دوران ہم نے جو کمایا وہ حرام کمائی ہماری. اور مسلمان کا تصور دیکھ لیں، مختصر وقت کر اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی جماعت ہونے تک کا وقت اس میں ممنوع کر دیا گیا. اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس تعلیم و تربیت کو حاصل کرنے کے لیے جمعے کو جمعہ سمجھ کے ادا کر. یہ 2 رکعتوں کا جو سلسلہ ہے اس میں 2 خطبے رکھے گئے. اس میں کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ 2 خطبے کیوں ہیں؟ خطیب تھک جاتا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، یا سننے والے تھک گئے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو کانوں کو سماعت کا تھوڑا سا صبر دے دیں، حوصلہ ہو جائے؟ کیا مقصد ہے؟ جو امیت ہی ختم ہو، دوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی دنیا کے مال کمانے کے اندر. جب موت آتی ہے اچانک، جو لوگ موت کی وادی میں جاتے ہیں ان کی موت اور جنازوں میں جب ہم جاتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کس کام کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ہم آئے کس کام سے؟ ساری دوڑ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے اور قبر کی فکر ہی نہیں. کون کرے گا یہ کام؟ اسی لیے انبیاء تشریف لائے.
اسے ممبر رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس ممبر پہ بیٹھ کے جو کام کیا کرتے تھے، آج تو وہ معیار نہیں رہا، وہ سوچ نہیں رہی، وہ تخیل نہیں رہا۔ اصل میں یہ مقصد تھا کہ اسے ممبر رسول، آج بھی کہتے ہیں کہ ممبر رسول ہمارا، اس پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ تھا مقصد جمعے کا۔ حضور آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، تعلیم دیتے، تربیت فرماتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس عمل سے ان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا، ان کا باطن بھی پاک ہو جاتا۔ اسی لیے نماز کی ادائیگی کے بعد بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان سے جمعے کو جمعہ سمجھ کر پڑھا جائے تو جمعے کے بعد پورے ہفتے کی پریشانیاں ختم، اذیتیں ختم۔ جو طبیعت میں بے سکونی، بے چینی، مر گئے، لٹ گئے، پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، بھائی اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کی طرف آ نہیں رہے تو اللہ آپ کی کیسے مانے گا؟ رب نے تو شرط لگائی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تمہیں یاد کرو گے مجھے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے آج ہم بے اثر ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے تھے۔ کتنے دن؟ آپ 1 سیکنڈ مچھلی کے پیٹ میں رہ کے دکھائیں۔ یہ آزمائش کی قرآن میں ذکر آیا۔ جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اتنا آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا کو بندہ زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنی اس پر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ آزماتا ہے اپنے پیاروں کو۔ پھر اس کے بعد جو جس درجے کا قریبی ہوتا ہے اس درجے کا امتحان ہوتا ہے۔ جو اس سے کم درجے کا ہے اس کی آزمائش اس سے کم ہوگی، جو اس سے کم درجے کا ہے اس کی آزمائش اس سے کم ہوگی۔ لیکن جس نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے، پھر وہ آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سورہ بقرہ میں فرمایا ہم آزمائیں گے ضرور، آزمائش کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جب آزمائش آئی، دریا میں اتارا اللہ تبارک و تعالی، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کی مشیت کے مطابق گئے تھے۔ دریا میں اترے، بڑی مچھلی تھی، یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ 3 دن رہے کہ میرا یونس تاریکی میں پہنچ کر مجھے یاد کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے۔ 3 دن پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں، تو کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت دیکھ، لا الہ الا انت۔ تاریکیوں میں قرآن کہتے کہ پیٹ کے اندر جب پہنچے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی۔ تاریکی میں جب پہنچے تو فرمایا لا الہ الا انت، باری تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا بری دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پرستش و پوجا و عبادت فقط تیری ہے، انت، تو، لا الہ الا انت، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی سجدے پوجا عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک، سبحان، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحانک، انسان عیب دار ہے، کمزور ہے، نقص ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الانسان ضعیفا، فطرتی اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے ہر انسان میں کمزوری رکھی گئی، انسان میں عیب ہے، کمزوری ہے، خامی ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اقرار کیا باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی حد سے گزرنے والا ہوں۔ یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے، رب کو منانا ہے، پہلے اس کی الوہیت، اس کے معبود ہونے کا تصور غالب کرو کہ اللہ کے سوا بری کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور پھر اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی پاکی کا
یقین کامل رکھو، سبحانک، باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے ہر عیب ہر نقص ہر خامی سے، انی کنت من الظالمین۔ جب کسی کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کے نیک بندے تو آزمائش ہوتی ہے، کئی لوگوں کو سزا ملتی ہے، تو جب سزا ملے، تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، مصیبت گھیر لے، تو اپنی عاجزی انکساری کا رب کی بارگاہ میں اظہار، اگر اکڑ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، تو یہ اللہ کو تو پہلے ہی سخت ناپسند ہے۔ جو تکلیفیں آنے کے باوجود تکبر کرتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں، اللہ کی فرماتا ہے میری بارگاہ سے لینا ہے تو عاجزی انکساری لے کے آؤ۔ معراج کی رات بھی رب نے پوچھا تھا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں ہے ہی نہیں، تیری ذات ہی اس سے پاک ہے، وہ کیا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں انکساری لے کے آیا۔ عاجزی انکساری سے اللہ پاک ہے، ہم نے اقرار کیا ہے انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا، میں ہی حد سے بڑھنے والا۔ تو جب اپنی عاجزی انکساری کا انکار کیا تو 3 دن کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ اللہ کریم کی مشیت و قدرت میں یہ تھا کہ میں اپنے پیغمبر اور محبوب نبی کی آزمائش کروں، امتحان میں ڈالوں، اور میرا محبوب نبی میری بارگاہ میں جو عاجزی انکساری لے کر میری عظمت کا اقرار کرے اور مجھ سے پھر التجا کرے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کو نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قیامت تک جو بھی کسی پریشانی، دکھ اور مصیبت و ابتلا میں آئے، وہ میری بارگاہ میں انہی کلمات سے عرض کرے جن کلمات سے یونس نے میری بارگاہ میں عرض کی، انہی کلمات سے پڑھے۔ نجزی المومن، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کی تاریکیوں سے نکالا، جو انہی کلمات سے مجھے یاد کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں قیامت تک ہر ایمان والے کو اسی طرح نجات دوں گا جیسے یونس علیہ السلام پر میں نے کرم کیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ آیت کریمہ، اب تو لوگ چھوڑ گئے، اب تو مدرسے سے لے آؤ بچے، خود قرآن نہیں پڑھنا، باپ فوت ہوا ہے، ماں فوت ہوئی، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ جاؤ مدرسے سے بچے لے آؤ، کرائے پہ بچے لا کر قرآن پڑھاؤ، باپ کی قبر پہ قرآن بچے بلا کر، کاروبار کا افتتاح کرنا ہے بچے بلا کر، خود نہیں پڑھنا۔ یہاں تک ہماری حالت ہو گئی کہ جن کے لیے ہم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کماتے کماتے، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبروں میں پہنچ گئے، اور جب قبروں میں پہنچے تھے پھر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ، پھر پوچھا جائے گا بتا دنیا کمائی یا آخرت بھی کمائی؟ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا بھی کماؤ اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی پہلے ہے، دنیا کی بھلائی، مال کماؤ، دنیا کماؤ حلال طریقے سے، ضرورت کے مطابق تعلق رکھو دنیا سے۔ اس لیے اس دعا کے اندر بھی دنیا کا ذکر پہلے ہے، آخرت کا ذکر بعد میں۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے بڑی دعائی کوئی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے قاری صاحب نے جی وہ 1 سیکنڈ ہی دعا منگا کے مگروں لاتا ہے، یہ ہماری ناقص سوچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری سے، تمام دعاؤں میں سے جامع دعا قرآن کی وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ معنی کا پتہ ہی نہیں کہ یا اللہ دنیا کی تمام بھلائیاں مجھے عطا فرما، اس میں مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، سلامتی بھی آ گئی، عافیت بھی آ گئی، دنیا کی ہر بھلائی، دنیا کی ہر خیر مجھے عطا فرما، اسی طرح مجھے آخرت کی بھی ہر بھلائی اور خیر عطا فرما۔ تو دنیا
دنیا بھی کماؤ، صبح سے لے کے ظہر تک کماؤ، خوب دنیا کماؤ، لیکن اذان کی آواز آ گئی تو چھوڑو، پھر اس خالق کے پاس آؤ جو تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، روزی رساں تو وہ ہے، تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو رازق وہ ہے جسے چاہے جتنا دے اس کی تقسیم پہ راضی رہو، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اسی لیے مولا علی فاقے میں رہتے تھے، مولا علی اکثر ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، مقروض رہتے تھے، تو کیا فرمایا مولا علی نے؟ ہم اللہ کے شکوے کرتے پھرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، میرے علی پاک فرماتے ہیں میں رب کی تقسیم پہ راضی ہوں، رضینا میں راضی ہوں، قسمت الجبار، جبار اللہ کا اس میں صفت ہے، میں جبار کی تقسیم پر راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال عطا کیا۔ لنا علم، اس لیے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرماتے ہیں رب نے مجھے علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے، لنا علم وللجہال مال، علم کس درجے میں ملا؟ پھر یہ انعام، مال تو یہ مقام نہیں دے سکتا نا جو مقام مولا علی کو ملا۔ فرمایا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، جس کو علوم نبوت کی خیرات دی گئی ہو، جس کو علوم نبوت میں سے حصہ عطا کیا گیا ہو، اس کو پھر مال کیا گیا۔ حاضرین محترم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، دنیا کماؤ بناؤ، لیکن آؤ اللہ سے بھی تو تعلق رکھو، رسول کریم سے تعلق رکھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب جمعے کی نماز ادا ہو چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز مکمل ادا کر لی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، نماز جمعہ پڑھو، اجازت مل گئی، کھولو کاروبار، دکانیں کھولو، کام کرو، دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو جاؤ، روزی کماؤ، رزق حلال کماؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن کب؟ اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز ہونے تک ممنوع ہو گیا ہر کام، جب نما ہو چکا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب نکلو جمعہ پڑھ کے اللہ کا فضل ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعہ پڑھ لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر، دکان پہ جا کر سمجھ لو کہ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں بس ختم ہو گئی بات، اللہ سے تعلق تو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھ کے گئے ہو نا، دنیا کی مصروفیت، مال کماؤ، کاروبار کرو، لیکن یاد رکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا، غافل نہ ہو جانا اللہ سے، لعلکم تفلحون، یہ جمعہ پڑھ کے گئے ہو تو فرمایا اللہ کا ذکر پھر بھی کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کو پاؤ۔ تو اللہ کا ذکر تو کسی درجے میں بھی ختم نہیں ہوتا، بندے کا تعلق ہر وقت اللہ سے۔ وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةً، یہ 11ویں آیت ہے سورہ جمعہ، اِذَا رَعُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کسی کے دل میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے، حضور جمعہ خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ معاذ اللہ نکل گئے مسجد سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کے متصل یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نئے نئے لوگ اسلام میں آئے تھے، ابھی پوری طرح حضور کی صحبت کو پائے نہیں تھا، تربیت کو حاصل ہی نہیں، نئے نئے لوگ دین سے وابستہ ہوئے تھے۔ ادھر جمعہ ہو رہا تھا، صرف 12 آدمی رہ گئے حضور کے ساتھ، باقی سارے مسجد سے نکل گئے۔ معاملہ کیا پیش آیا؟ مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، قحط سالی آ گئی،
کھانے پینے کی اشیاء ختم ہیں، روزگار ختم ہیں۔ ادھر حضور خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے، ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ شام کی منڈیوں سے مال آیا ہے، جس نے لینا ہے آ کے مال لے جاؤ۔ نئے نئے لوگ اسلام میں آئے تھے، پوری طرح تربیت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو جاتی اگر مال ختم ہو گیا منڈی میں، سودا ملے ہی نہ تو کیا کریں گے؟ وہ چلے گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان 12 آدمیوں میں 4 یہ میرے آقا کے بالکل قریب پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث شریف میں ہستیوں کے نام موجود ہیں۔ لوگ چلے گئے۔ لوگوں نے جب یہ حرکت کی تو اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی۔ رب نے پھر سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی آخری آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی، اذا رعوا تجارتا، یہاں اس کا معنی یہ ہے بعض لوگ سے کیا مراد؟ جو ذہن دین سے آئے، وابستہ ہے، جمعے کے احکام، مزاج اسلام سے پوری طرح واقف نہ تھے، وہ چلے گئے۔ فرمایا اذا رعوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا، جب یہ تجارت اور مال دیکھتے ہیں یا دنیا کا کھیل کود لہو و لعب تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ اذا رعوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، اے محبوب یہ آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کل، اے محبوب ان سب کو کہہ دو، ان تمام جانے والوں کو بتا دو، کل پیارے محبوب کہہ دیجئے، خیر عند اللہ، خیر کے تم متلاشی وہ تو اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ اذا رعوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کی بارگاہ میں خزانے ہیں نا خیر کے، خزانے اس کے پاس ہیں، خیر کے خزانوں کا مالک وہ تو اللہ کے پاس جو نعمتوں کے خزانے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، اس تجارت سے بھی بہتر ہے، کھیل کود سے بھی بہتر ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اور آخری آیت کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ نہیں دکان کھلی رکھیں، کوئی گاہک شاک آگے سودا بک جائے گا، اللہ فرماتا ہے رازق تو میں ہوں، اگر مجھے چھوڑ کر تو خیر ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ تو نہیں ملے گی۔ میری بارگاہ میں حاضری نہ دے کر تو چاہتا ہے مجھے رزق مل جائے گا، نمازیں ترک کر کے، جمعے چھوڑ کر تجھے روزی کی تلاش ہے، تو فرمایا تیری بھول ہے، تیری غلط فہمی ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا تو میں ہوں۔ اس لیے سورہ جمعہ کا آج درس تھا، آخری رکوع کا، وآخر دعوانا